الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم حق تعالیٰ سبحانہ و تقدس کی وہ مقدس کتاب ہے جو کہ گھر کی رسوئی سے لے کر بین الاقوامی سطح تک انسانی زندگی کی ہر ایک سطح کی رہنمائی کرتی ہے۔ عظمت قرآن کیا ہے؟ اگر کسی انسان سے اس کی بات پوچھی جائے تو شاید وہ صحیح سے جواب نہ دے پائے۔ عظمت قرآن وہی ذات بیان کر سکتی ہے جس نے کہ اس کو نازل کیا ہے، لہذا حق تعالیٰ سبحانہ و تقدس نے قرآن کے تعلق سے ارشاد فرمایا سورہ الحشر آیت 21 میں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون، یعنی کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو دیکھتا کہ وہ ہماری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اس پر غور کرے۔ لہذا قرآن کریم کو محض پڑھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن کو محض ٹرانسلیشنز کر لینا یا محض حفظ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کی جائے۔ اسی تعلق سے اللہ رب العزت نے ایک اور واقعہ سورہ الاعراف آیت 143 میں فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی تو اللہ نے ان سے یہی فرمایا کہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو کہ اگر وہ ہمارے تجلی کی تاب لا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم بھی ہمیں ان آنکھوں سے دیکھ لو۔ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ پہاڑ اللہ رب العزت کی تھوڑی سی تجلی پڑنے سے ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کر خاک ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یعنی کہ یہ کہ جو تاثیر اور جو شان اللہ رب العزت کے جمال کی ہے، وہی تاثیر اور وہی شان حق تعالیٰ سبحانہ و تقدس کے کلام کی ہے۔ لہذا قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کو تلاوت کرنا یہ بہت ہی عظیم و ترین عمل ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ شخص سے عربی آنی چاہیے۔ لہذا عربی کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازمی ہو جاتا ہے، خاص طور سے اس وقت جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے ٹھیک ہے مدرسے چلے جاتے ہیں، کچھ اسکولز بھی ایسے ہیں جو کہ ان کو عربی کلاسز پرووائڈ کراتے ہیں، لیکن وہ افراد جو کہ اسکول نہیں جاتے ہیں یا پھر یہ کہ وہ اب بزنس مین ہیں، جاب کرتے ہیں، اس طریقے کے لوگ جب ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کہ ہم بھی صحیح ٹائم پر قرآن کو سیکھ لیتے تو آج ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے۔ لہذا ایسے لوگوں کے لیے الفرقان کلاسز کے نام سے ہمارے چند افراد کچھ دوستوں نے مل کر کی کلاس سٹارٹ کی ہے جو کہ الفرقان کلاسز کے نام سے ہے، جس میں کہ بیسک ناظرہ، عربی گرامر، تفسیر، تجوید، ٹرانسلیشنز، اس طریقے سے قرآن کے سائنٹیفک فینومیناز، اور ایک چھوٹی سی لائبریری بھی قائم کی ہے جس میں کہ آپ اپنا ذاتی مطالعہ کر سکتے ہیں، اور یہ ساری کلاسز فری آف کاسٹ ہے، اس میں کسی طریقے کی کوئی فیس آپ کو نہیں دینی ہوں گی۔ اور اس کی جو کلاسز ہیں یہ ہفتے میں 3 دن ہوا کریں گی، جس میں کہ فرائیڈے، سیٹرڈے اینڈ سنڈے آفٹر عشاء، یعنی کہ آپ بآسانی جو ہے اپنے وقت کو فارغ کر کے ان کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی دوست اگر امریکہ میں رہتا ہے اور ظاہری بات ہے وہ خط آپ کو لکھتا ہے جو کہ انگلش میں ہے اور آپ سے انگلش نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بے چین رہتے ہیں کہ آخر آپ کے دوست نے آپ کو کیا بات رسال کی ہے۔ کیا کبھی آپ نے غور کرا ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ و تقدس نے جو کہ ایک پیغام نسل انسانی تک پہنچایا ہے کہ اس نے کیا ہمیں فرمایا ہے اور کیا میسج ہمیں دیا ہے؟ ہر ایک بندے کو جاننے کا شوق ہونا چاہیے۔ لہذا یہ جو میں نے بتایا کہ کلاسز ہے یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، اور ہم نے صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہ کلاسز سٹارٹ کی ہیں۔ لہذا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس کلاسز کو جوائن کریں۔ اس کے رجسٹریشن شروع ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ منڈے سے بلکہ نیکسٹ فرائیڈے سے یہ کلاسز سٹارٹ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے
اور کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی، اور قرآن پاک کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔